السلام علیکم. میں پی ایم سی کی نئی پالیسی سے افیکٹڈ ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایشو فی الحال یہ ہے کہ اپلیکیشن کے وقت ہم لوگوں سے بی ڈی ایس کی الگ فیس لی گئی, بی ڈی ایس کی الگ رجسٹریشن کرائی گئی, ایم بی بی ایس کے لیے الگ رجسٹریشن کرائی گئی, الگ سے فیس لی گئی. جب ہماری یونیورسٹی نے, خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ڈیڈ لائن میٹ نہیں کی تو اس کی سزا اسٹوڈنٹس کو ایسے دی گئی کہ ہم لوگوں کو ہماری مرضی کے بغیر کالجز ایلوکیٹ کر دیے گئے. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میرٹ کے اگینسٹ کیا ہو رہا ہے, ٹرانسپیرنسی بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم سے اوپر والے میرٹ کا جو بچہ ہے وہ کدھر گیا ہے, ہم سے نیچے والا کدھر ہے. ویکنٹ سیٹس نکال دی گئی ہیں جو کہ اصل میں ویکنٹ نہیں تھی, جن پہ ہمارا رائٹ تھا. ابھی ہمارا ایڈمیشن پروسیس چل رہا تھا, آن گوئنگ تھا, اور ہماری سیٹس کو ویکنٹ سیٹس قرار دے دیا گیا. ان سیٹس پہ ہمارا پہلا رائٹ ہے, ہمارا میرٹ بنتا ہے ان سیٹس کے لیے. ان اسٹوڈنٹس کو ان سیٹس پہ ایڈمیشن کے لیے الاؤ کیا جا رہا ہے جن کا میرٹ ہم سے کم ہے. تو ایم بی بی ایس کے لیے وہ بچہ زیادہ ڈیزرونگ ہے جس کا میرٹ زیادہ ہے, یا وہ بچہ ڈیزرونگ ہے جو آلریڈی ویٹنگ لسٹ پہ ہے. تو ہم لوگوں کو دور دور بھیج دیا گیا ہے. ہم لوگ اپنے میرٹ کے اکارڈنگ اپنی ٹرانسفرز چاہتے ہیں واپس. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو سب کچھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے, اور اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس دفعہ ہم سے بالکل بھی ووٹس ایکسپیکٹ نہ کریں, اور ہمیں جو انہوں نے سیٹس ایلوکیٹ کی ہیں ہماری مرضی کے بغیر, یہ اپنے پاس رکھیں. ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے میڈیکل. اگر ہمیں ہمارے میرٹ کے اکارڈنگ سیٹس نہیں مل رہی, ہم لوگ میڈیسن چھوڑ کے لاء پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنا کیس پھر خود ہی لڑ لیتے ہیں. سب سے پہلے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں وائس آف ہزارہ کی, جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنے بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں, جس میں ہم پہلے شکر گزار ہیں جان محمد صاحب کے, جو ینگ لیڈرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں, قاضی صاحب جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اور وہ بچے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان سب کے والدین, اور ان کے بہاف پہ بولنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سال میں یہ جو 2021 تھا, شروع سے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی آئی ہے. وہ بچے جنہوں نے ایف ایس سی کے امتحان میں جنہوں نے ایف ایس سی کا امتحان دیا, اور اس کے بعد ان کے امتحان سے لے کے میڈیکل کالجز کے انٹری ٹیسٹ تک جتنی تبدیلیاں آتی رہیں وہ بچے اس کو فیس کرتے رہے بہادری کے ساتھ. جس میں پہلے یہ کہا گیا کہ انٹری ٹیسٹ نہیں ہوگا, پھر انٹری ٹیسٹ ہوا تو کہا گیا یہ کینسل ہوگا. اس کے بعد سے وہ اس انٹری ٹیسٹ کے جو رزلٹ تھا, جو نتیجہ تھا, اس کو دوبارہ سے اسیس کیا گیا. بچوں نے دوسرا رزلٹ دیکھا, بہت سارے بچے اس میں افیکٹ ہوئے. اس کے بعد پھر جب میڈیکل کالج میں داخلے کی باری آئی تو جو اناؤنسمنٹ پی ایم سی کی طرف سے تھی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے تھی, کہ پی ایم سی نے کہا تھا کہ ان کا اس ایڈمیشن اور داخلوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ سارا جو پروسیجر ہے کے ایم یو نے کرنا ہے. جب کے ایم یو نے ڈیڈ لائن میٹ نہیں کی, کیونکہ اس سال میں جو سب سے بڑی تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ امپروومنٹ کا جو رائٹ ہوتا ہے بچوں کے پاس, وہ ان کو اسی سیم ایئر میں دے دیا گیا. یعنی کہ بچوں کے داخلے کی ڈیلے کی وجہ جو بنی وہ یہ تھی کہ جو بچے امپروو کر رہے تھے ان لوگوں کا رزلٹ آنے تک کے ایم یو نے یہ ڈیلے کیا. پھر جس وقت ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کیا گیا, جو کہ 18 فیبروری تھی ڈیٹ, اس کو کے ایم یو نے میٹ نہیں کیا, تو پی ایم سی نے ٹیک اوور کر لیا ان سیٹس کو جو کے ایم یو اپنے بچوں کو ان کے میرٹ کے مطابق ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکا. ہمیں راتوں رات والدین کو یہ نوٹس آیا, کالز آئیں, کسی کو ای میل آئی کہ جی آپ کے بچے کا فلاں کالج میں داخلہ ہو گیا ہے, اور آپ آ کے فیس بھی جمع کرا دیں, اور آپ آ کے بچوں کا داخلہ کرا دیں. اور یہ سب کچھ اتنا بلینکٹ تھا, اتنا خفیہ تھا کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ چلا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے بچے کے ساتھ. ہمارے بچے سے رجسٹریشن کے وقت یہ کہا گیا کہ آپ سارے کالجز میں رجسٹریشن کروائیں اور فیس بھی جمع کرائیں. پھر جس وقت اناؤنسمنٹ ہوگی سیٹوں کی تو آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کا بچہ کہاں کہاں اپلائی کر سکتا ہے. اور اس کے مخالف ہو کے ان لوگوں نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ کے بچے کا داخلہ فلاں میڈیکل کالج میں ہو گیا ہے, آپ آ کے رپورٹ کریں اور فیس جمع کرائیں. اگر آپ نے ایک دن میں ایسا نہیں کیا تو آپ کے بچے سے یہ سیٹ بھی چلی جائے گی. چونکہ یہ سب کچھ اتنا خفیہ تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آئی, تو ہم نے جا کے وہاں اس کالج میں فیس بھی جمع کرائی اور ہم نے وہاں ارائیول بھی دیا.
अगले ही दिन हमें ये बताया गया कि पीएमसी ने उन सारी सीट्स को टेक ओवर कर लिया है जो केएमयू में सेल्फ फाइनेंस की सीटें थी हमारे बच्चों के लिए। हज़ारा के बच्चे हैं, केपीके के सारे सूबों के बच्चे हैं, सारे शहरों के बच्चे उसमें मौजूद हैं। सबके साथ ये ज़्यादती हुई। और फिर इसके बाद जब हमने पीएमसी की वेबसाइट पे अपने बच्चे का नाम एंटर किया उन सेल्फ फाइनेंस की सीटों के लिए, तो वहाँ पे हमारे बच्चे का नाम ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया, ये कह के कि आपके बच्चे का दाखिला हो चुका है। जबकि हमारे वो बच्चे जो एमबीबीएस में दाखिला लेना चाहते थे उन्हें बीडीएस में डाल दिया गया। जिन बच्चों ने बीडीएस में दाखिला लेना था उन्हें बिल्कुल निकाल दिया गया। ये कहाँ की ज़्यादती है और कहाँ का इंसाफ है? हम सब इसके खिलाफ आवाज़ इसलिए उठाएंगे कि हमारे हज़ारा के बच्चों को अयूब से हटा के और दूर दराज के इलाकों में दाखिल करा दिया गया हमारी मर्जी के अगेंस्ट। जी, मैं एक फादर होने के नाते जो इस साल के एमबीबीएस के बीडीएस के एडमिशन्स थे और जो पॉलिसी थी, इसमें 2-4 बातें हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब कानून बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो वो कभी भी उनका इफ़ेक्ट जो है वो पास्ट का प्रीवियस इफ़ेक्ट नहीं लिया जाता। जिस दिन बनती हैं उसके बाद से वो इफ़ेक्टिव होती हैं। ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक प्रोसेस चला है, आधे में गया और आधे में जाके उसके बाद से पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी गई है। अब उस पॉलिसी की चेंज को इमीडिएट इफेक्ट के बजाय आपने उसका बैक फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है। कभी आपको पिछली चीज़ उठा के, कभी फ्यूचर की चीज़ उठा के उसमें डाल रहे हैं। तो सारे एडमिशन्स के इफेक्ट होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो इफेक्ट हुए हैं, जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई किया था, वो परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चे हमेशा कौम के मेमार होते हैं और किसी मुल्क का फ्यूचर हमेशा बच्चों पे डिपेंड करता है। और इन बच्चों का प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उनका हक है। इन बच्चों की एक बहुत बड़ी मेहनत होती है इस लेवल तक पहुंचने में कि जब वो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसमें अगर मेरिट को मद्देनज़र ना रखा जाए या मेरिट को अपने ब्लू आइड्स को आगे एडजस्ट करने में लगाया जाए तो उस कौम का अल्लाह ही हाफिज हो जाता है। इस दफ़ा भी कोई एक एग्ज़ाम्स के बाद कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई जो कि अगेंस्ट लॉ है। पॉलिसीज़ हमेशा पहले बनाई जाती हैं और फिर उन बच्चों को उस पॉलिसी के तहत एडजस्ट किया जाता है। इस दफ़ा हमारे मुल्क में कुछ नया लॉ शायद प्रोबेबली इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। इमरान खान साहब ऐसा करते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का, केपी के बच्चों का स्पेशली, क्योंकि केपी के बच्चों के रिजल्ट्स में और उनके मार्क्स में, और इसी तरह पंजाब और रेस्ट ऑफ प्रोविंसेस के बच्चों के मार्क्स में, असेसमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि वहाँ पर पंजाब साइड पर लीनियट मार्किंग होती है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट मार्किंग की जाती है। तो उस चीज़ को मेरे ख्याल में वहाँ से पंजाब के बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिशन्स मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लीनियट मार्किंग की वजह से। तो ये जो पॉलिसीज़ उन्होंने इस दफ़ा एग्ज़ाम्स के बाद इंट्रोड्यूस करके वैकेंट सीट्स को एडजस्ट किया है, वो अगेंस्ट लॉ है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। हमारे बच्चे जो डिज़र्विंग थे कि वो मेडिकल पे जाते, मेडिकल की सीट पे, उनको इलीगली बीडीएस वगैरह में भेजने के बाद उनको लॉक कर दिया गया है, जबकि उनको लॉक कभी भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका प्रेफरेंशियल राइट है कि उनको पहले मेडिकल की सीट पे एडजस्ट किया जाएगा और फिर बीडीएस में उनको भेजा जाएगा इन केस कि अगर वो मेडिकल के मेरिट पे पूरे नहीं उतरते। इस दफ़ा तो अनहोनी ये हुई है कि बहुत से बच्चों ने जिन्होंने हाई मार्क्स स्कोर किए हैं उनको भेज दिया गया है बीडीएस में, और उनसे जो थोड़े मार्क्स वाले थे उनको एडजस्ट किया जा रहा है मेडिकल सीट पे, जो कि इलीगल है और डेफिनेटली हम इसको कोर्ट में जाएंगे इस पे। ये जी मैं तो ग्रास रूट लेवल पे जाऊंगा। सॉरी, ये जो बच्चों के साथ ये जो आज काफ़ी दिनों से जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये पहले हमारे आपको पता है कि यकसा निज़ाम तालीम नहीं है हमारे मुल्क में। कोई बच्चे मदरसे में, कोई उर्दू मीडियम में, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, फिर वो पता नहीं कितनी मुश्किलात से लेके अब मुश्किल से आते हैं, इस जगह पे आते हैं, जब वो मेरिट पे आ भी जाते हैं उनके साथ आगे से ये वाला जो खिलवाड़ शुरू हो गए। तो मैं तो एक सादी सी बात इन सब की बातों में ये समझा हूँ, मुझे बड़ा दुख भी हुआ है कि मैं, जानू भाई, अपना वकील साहब अवैस खान, हम सब ने फिर इसी किया कि हम भी इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। ये जो पीएमसी का ज़ालिमाना इक़दाम है, ये जो आज बच्चों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और उनके वालिदैन में, वो मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल है वो इस वक्त।
تو میں انشاءاللہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ ہو جائے ویسے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ہم نے اپنے اویس خان کے ساتھ ایڈوکیٹ کے ساتھ یہ صلاح کی ہے، اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم پھر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، ویسے بھی ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے ان بچوں کی خاطر، کیونکہ ان بچوں کا جو مستقبل ہے وہ ہمیں تاریخ نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ان بچوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان بچوں کے والدین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ اتنی مشکلوں کے ساتھ دن رات پڑھ کے، آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن آج کل کتنی مہنگی ہو گئی ہے، یہ بچے اپنے اس پہ بلبوتے پہ ادھر آئے ہیں، اور بچوں کے ساتھ ہم یہ ظلم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور میری درخواست ہے گورنمنٹ سے، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ KPK سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ برائے مہربانی یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اس پہ فوراً ایکشن لیا جائے، جو بچے میرٹ پہ جس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں کائنڈلی انہیں اسی جگہ پہ کیا جائے۔ پھر ہماری جو بچیاں ہیں، ہر بندے کے گھر کے اپنے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، وہ بچیاں نہیں جا سکتی اتنے دور، تو وہ اگر نہیں جاتی تو انہیں چھوڑنا پڑے گا، تو کسی کی تعلیم اس کا حق ہے۔ اگر یہ ہمارے نزدیک ایوب میڈیکل کالج ہے، اسے وہاں پہ اگر اس میرٹ پہ آیا ہوا ہے تو کائنڈلی اسے اس میرٹ پہ وہیں پہ جگہ ملنی چاہیے۔ تو اگر اس پہ نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم آگے، ہمارے پاس نیکسٹ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم عدالت جائیں گے، اویس خان ایڈوکیٹ کی سربراہی میں، انہوں نے ساری بات ہم نے مشاورت کر لی ہے، پہلے تو ہم کچھ دن انتظار کرتے ہیں، نہ ہوا تو پھر عدالت، پھر اس کے بعد اور بھی ہمارے پاس آپشنز کھلے ہوئے ہیں۔ بہت مہربانی۔